نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا انگنت ایک طویل سلسلہ جاری رکھا، جن میں کہ آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ نساء سے آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے کہی جائیں گی. محترم حضرات، سبھی کو معلوم ہے عربی کا جو مہینہ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بالکل ختم ہونے ہی والا ہے. اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی چیز کو لے کر کے امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہیں. ہم قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں سامنے رکھیں گے، اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بات صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. محترم حضرات، اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو کامیاب ہیں، نافرمانی کریں گے تو ناکام ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر اسی چیز کو واضح کیا. اللہ کی اطاعت کس طرح سے ہوگی؟ قرآن کریم کو پڑھیں گے تب ہوگی اور اس کے احکام کو جانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کب ہوگی؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے فرامین کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تب اطاعت ہوگی. ایک بات یاد رکھیں یہ بھی کہ اللہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. اب قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی آئیڈیل اور نمونہ کی ضرورت ہے. آئیڈیل اور نمونہ کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سیدھا قرآن کریم کو نازل کر دیتا اور کہہ دیتا کہ اسی کے مطابق تم زندگی گزارو. لیکن ایک عظیم المرتبت شخصیت کو چنا اور اس کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیڈیل ہم کس کو مانیں، کس کے طرز پر قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور کس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن اور حدیث پر عمل کریں. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ یعنی بعد میں آنے والے لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طریقے سے تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں.
تو صحابہ کرام جس طریقے سے ایمان لائے، جس طریقے سے عمل کیے، اس طریقے سے اگر ہم ایمان اور عمل کریں گے تو پھر ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑو۔ تمہارے اوپر کوئی بھی حاکم ہو جائے، چاہے وہ کتنا گھٹیا انسان ہی کیوں نہ ہو، تم کو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھو، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو، میرے طریقے کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو، خلفاء راشدین کے طریقے کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، داڑھ کے دانتوں سے پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے، اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ دین کے اندر نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ نئی چیزیں گمراہی ہیں اور ہر گمراہی تم کو جہنم میں لے جانے والی۔ ایک تمہیدی بات تھی کہ ہم کس طریقے سے قرآن کریم کے اوپر عمل کریں، خاص کر کے جو اختلافی مسائل ہیں جس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ان مسائل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز میں تمہارا انبن ہو جائے، ایک رائے نہ ہو، تو پھر کیا کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم لوٹ جاؤ، تمہیں صحیح بات کی خبر ہو جائے گی۔ یعنی دین کا بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹا مسئلہ ہو، آپ کا اگر اختلاف ہے تو آپ قرآن اور حدیث میں اس کا حل تلاش کریں، آپ کو ضرور جو صحیح راستہ ہے وہ ملے گا، کیونکہ اسی دونوں چیزوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، سند دیا، اور کہا کہ ہم تمام صحابہ کرام سے خوش ہیں۔ تو اسی دونوں چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال، مکھی کو آپ سمجھتے ہیں گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے، گندگی نہ ملے تو اس کی زندگی نہیں کٹے گی۔ ہاتھی کا پورا جسم صحیح ہے، کہیں پر نہیں بیٹھتی ہے وہ مکھی، لیکن کان سے جو بہنے والا گندا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے، اور ہاتھی کو کھجلاہٹ محسوس ہوتی ہے تو ہاتھی اپنے کان کو ہلاتا ہے، مکھی بیچاری دب کر کے رہ جاتی ہے۔ اگر وہ صبر کرتا اور اس کے اچھے بدن پر بیٹھتا تو اس کی جان نہیں جاتی، لیکن وہ گندگی کے اوپر بیٹھنا چاہا اور ہاتھی نے اپنے کان کو ہلایا۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ایک تیسری چیز کی تلاش میں لگ جائیں گے، تو یقین مانیے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دونوں چیزیں تھیں، اور یہی دونوں چیزوں کے اوپر عمل کر کے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اختلافی مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ربیع الاول کے مہینے میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب اسی چیز کو کچھ لوگ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن میلاد مناتے ہیں، یعنی اس دن میں ایک بہت بڑا تہوار کے جیسے، عید کے جیسے مناتے ہیں۔ اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ اس کو عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ باہر والے اگر کہیں دور میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں گاؤں نہیں جاتے ہیں، وہ عید میلاد النبی میں ہی گاؤں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا عید کا دن ہے۔ اس سلسلے میں امت کا جو اختلاف ہے، اس کو ہمیں تلاش کیسے کرنا چاہیے، حل کیسے کرنا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم حل کریں گے، تیسری کوئی چیز ہم تلاش نہیں کریں گے، اس لیے کہ تیسری چیز جب تلاش کرنے جائیں گے تو اختلاف ہوگا۔ ائمہ کرام کی ہم قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انہوں نے دین کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی، لیکن ائمہ کرام کے اقوال کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر ہی آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ کرام نے، اماموں نے یہ کہہ دیا کہ میری بات اگر قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار میں مارو، قرآن اور حدیث کے اوپر تم عمل کرو۔ اب آئیے ہم تلاش کرتے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث دونوں کا آپ غور کر کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منایا جائے۔
اگر خوشی منانا ثابت ہوتا تو جس طریقے سے اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، جیسے نماز ہی کو لے لیجئے، کچھ نمازیں واجب ہیں، کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مؤکد سنتیں ہیں، تو اس طریقے سے اس کا بھی کوئی ایک حکم تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کا کوئی حکم ہونا چاہیے کہ عبادت ضروری ہے یا سنت ہے یا مؤکد ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کی کوئی عید نہیں منائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تصور بالکل نہیں تھا، یہاں تک کہ ائمہ کرام کے زمانے میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث میں تلاش کرنے کے بعد ہمیں جو صحیح نتیجہ ملتا ہے کہ یہ عبادت نہیں، اس کو عبادت سمجھ کر کے آپ نہ کریں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم کو محبت ہے، محبت میں ہم خوشی منائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ محبت صحابہ کرام نے بھی کی ہے، محبت تابعین نے بھی کی ہے، کبھی انہوں نے اس طرح کی کوئی خوشی نہیں منائی ہے۔ اگر ان لوگوں نے خوشی نہیں منائی ہے محبت ثابت کرنے کے لیے تو ہمارے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، وہ لوگ ہم سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والے، نبی موجود ہیں ہم سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھانے والے، اگر ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے سمجھانے والے تو پھر اس طرح کی عید کا کوئی تصور کیوں نہیں ملتا ہے، کسی بھی صحابی کے زبان سے اس طرح کا ثبوت کیوں نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، اور دین کے اندر نئی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ گمراہی ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آپ کو جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بہرحال بچنا چاہیے، جو خالص دین ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آپ محبت کے ثبوت کے لیے اس طرح کے کام کریں گے، کوئی ایسا کرے گا کوئی ویسا کرے گا تو نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے، کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی اطاعت کریں، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو کرو، ایسا تو نہیں کہا ہے، بلکہ اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتباع ہی اصل محبت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حامدا و مصلیا اما بعد، محترم حضرات، عید میلاد النبی کا جو جشن ہے اس کی شرعی حیثیت آپ نے دیکھا اور سنا کہ قرآن اور احادیث کا آپ خود مطالعہ کر لیں، کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ چیز آئی کہاں سے؟ دین کے اندر اس کو سنت سے بھی زیادہ مقام دے دیا گیا۔ یہ چیز آئی کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ مظفر الدین اربل نام کا ایک شخص تھا جس کی وفات 630 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سن 10 ہجری میں کیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ وہاں سے آپ جوڑ لیجئے کتنا، 630 ہجری میں اس شخص کا انتقال ہوتا ہے۔ اس شخص نے اس طرح کے کام کا ایجاد کیا۔ اس شخص کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ یہ شخص گانا سننے کا بہت شوقین تھا اور ناچتا تھا، گاتا تھا، یعنی فسق و فجور میں ملوث رہتا تھا۔ اب ذرا سمجھیے کہ ایک ایسا شخص جو گانا سننے میں، فسق و فجور میں، ناچنے میں، لہو و لعب میں مشغول ہوتا تھا، اس کی ایک ایجاد کی ہوئی چیز کو ہم دین کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھیں تو یہ ہمارے لیے سراسر بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اچھا، اس چیز کو جاری کس نے کیا؟ سن 633 ہجری میں اس کے مرنے کے بعد ایک دوسرا شخص ابو الخطاب عمر بن الحسن معروف بابن دہیہ کلبی، اس شخص نے اس چیز کے جواز کا فتویٰ دیا کہ یہ چیز جائز ہے، ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں 600 سال کے بعد اس چیز کا ایجاد ہوا۔ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے زمانے میں ہی کہا کہ میں نے مکمل کر دیا۔ مکمل کا آپ معنی سمجھیں کہ مکمل جس کے اندر کسی چیز کو گھسیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل جس سے کسی چیز کو نکالنے کی ضرورت، یعنی مکمل۔ اب کسی بھی ایکسٹرا چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔
جو عبادت صحابہ کرام کرتے تھے کیے ہیں اسی طرح کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں واضح حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا آپ نہ کریں۔ کوئی بھی عبادت اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا آپ اس کو بالکل نہ کریں۔ عید میلاد النبی کا جشن منانے کا کہیں پر یہ تو نہیں ہے کہ حرام ہے یا منع نہیں ہے، منع ہے تو کوئی ثبوت دکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس دین کے اندر کوئی چیز اگر کوئی ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا کوئی حکم یا کوئی بات ہے ہی نہیں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو خالص کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں بیمار کے لیے صحت کی درخواست آئی ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی جلد شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ رب العالمین نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے۔ جو لوگ کیس میں یا دوسرے مقدمات میں پھنسے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیک اعمال کو قبول فرمائے، برے اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔